في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. شرافت آئے، اخلاق آئے، اللہ کی خلافت کی صفات انسانوں میں زندہ ہو. دنیا کے انسان دنیا کے لیے نہ جیے، اور چیزوں کے لیے، مال کے لیے، پیسوں کے لیے، عہدوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، حکومت کے لیے، کرسی کے لیے، اس کے لیے نہ جیے. یہ اللہ کے لیے جیے کہ ہمیں تو اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے. ہاں، یہ چیز، یہ جذبہ پریزیڈنٹ میں آ جائے، یہ جذبہ وزیر میں آ جائے، یہ جذبہ مولوی صاحب میں، مفتی صاحب میں آ جائے، یہ جذبہ میرے سیٹ صاحب میں اور میرے دوست مزدور میں آ جائے کہ اللہ کے جینا ہے. یہ زندہ کرنے کے لیے ہم دنیا میں ہیں. ہاں، اس امت کا وجود اس کے لیے ہے. کہاں جا رہے بیٹے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے. طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ابھی تو بیٹھے ہی نہیں، چلنا شروع کر دیا. اس کھیل کود، اجتماع کو کھیل کود بناؤ، بچوں کی طرح جی لگائی تھی ادھر کھیلے پھر چلتی ہے. یہ حال تمہارا اسکولوں میں ہے. ہاں، مسلمان ڈوبے نہیں ہوتے، لیکن مسلمان دنیا کے کسی شعبے میں ذمہ داری سے نہیں لگ رہا، نہ پڑھنے میں، نہ اسکول میں، نہ کہیں. اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، اللہ، ہم یہاں جمع اس لیے ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، اور زندگی کے مقصد کو اتنا بھولا ہے کہ اپنی زندگی میں بھی لانا بھول گئے. کہ ہم تو دنیا میں ایمان زندگی میں پیدا کرنے اور دنیا کے انسانوں میں ایمان زندہ ہو، اس کے لیے ہم تو دنیا میں آئے، تو خود کا سبق بھی بھول گئے. نہ ایمان پر محنت ہے، نہ اللہ کی عبادت پر محنت ہے، نہ دین کو سیکھنے کی محنت ہے زندگیوں میں، نہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا فکر ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، نہ اپنے اخلاق کو سنوارنے کی فکر ہے. ایک آدمی 50 سال کی عمر ہو گئی، اس کو ابھی تک اس کی زبان سے گالی نہیں گئی، سوچتا بھی نہیں کہ کتنی بری چیز ہے یار. 50 سال کی عمر میں بھی یہ حال میرا ہے. سال کی عمر میں اپنے بچے کے ساتھ اخلاق سے پیش نہیں آ رہا ہوں کہ اس سے پیار محبت سے بات کروں، اخلاق سے بات کروں، تاکہ میرے بچے مجھ سے اخلاق سیکھیں. ہاں، جن لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی آپ سے بلاتے ہیں، آپ یہ کام کیجئے، تو کر، ایسا نہیں، پیار سے آپ ہی کیجئے. پھر یہ بچے بھی آپ ہی بولتے ابا کو. بچے تو ہم سے سیکھیں گے. ایک زندگی میں دوستو ذمہ داری ہے. ہم نے اس ذمہ داری کو سمجھا نہیں ہے کہ ہمیں گھر میں یہ لانا ہے. ہم نے تو میں تو ذمہ داری یہ سمجھی ہے جیسے جانور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں یہ کھانا پینا گھر میں لاؤ، کھلاؤ پلاؤ، کپڑے پہناؤ. تو جانور بھی یہ تو کر لیتا ہے. آپ دیکھو کبوتر کو، دیکھو اپنے بچوں کے لیے کہاں کہاں جا کر چپ کے لاتا ہے اور اپنے بچوں کو گھونسلے برابر کھلاتا ہے. ہاں، اپنے اندر سے اس کی چونچ میں چونچ ڈال کر دوستوں کو دیتا ہے. ہاں، یہ نہیں ہے. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو ایمان سکھائیں، ہم اپنی بیوی کو اللہ کی عبادت سکھائیں، ہم اپنی بیوی کو نبی والی زندگی سکھائیں کہ ایک مسلمان خاتون زندگی کیسے گزارے گی.
اپنی بیوی کو اللہ کا تعلق سکھائیں کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے میں کیا نفع ہے، تو اللہ کی بندی اللہ سے تعلق پیدا کر۔ ہم اپنی بیوی کو اخلاق سکھائیں کہ ہمیں اپنی آپس میں کیسے رہنا چاہیے، میرے ماں باپ کے ساتھ تجھے کیسے رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، تیرے گھر میں نوکر نہیں ہے، نوکرنے کے ساتھ تجھے کیسے رہنا چاہیے، سیٹھاڑی بن کے نہیں، اللہ کی بندی بن کے رہے اس کے ساتھ۔ کبھی اپنے بچوں کو سکھایا تم نے کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں یہ نوکر ہے بڑے میاں، 60 سال کی عمر ہے بیٹا، ہمارے گھر میں بیچارے خدمت کر رہے ہیں، لیکن آپ تو چھوٹے ہیں، آپ ان سے پانی نہ مانگیے، آپ کو پانی نہیں مانگنا چاہیے، بڑی عمر کے ہیں، ان سے آپ کیوں پانی مانگیں گے، آپ کو جا کے پانی پی لیجیے، کبھی نہیں۔ بچے نے ماں کے پاس پانی مانگا ہے کبھی، لیکن باپ نے کبھی ادب سکھایا کہ بیٹا یہ تو تیری ماں ہے، بیٹا تمہیں انہیں پانی پلانا چاہیے، تم ان کے پاس پانی مانگتے ہو، کھڑے ہو کے پانی کیوں نہیں پی لیتے تم؟ نہیں سکھایا ہم نے اس کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھی نہیں ہے، اس لیے ہمارے دماغوں میں یہ بات کبھی آتی بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو ہماری زندگی میں دوستو، ہماری زندگی کا مقصد ہے دنیا میں یہ نہیں ہے میں تو کھاؤ پیو مر جاؤ، ہماری شادی کرنے کا مقصد ہے، نکاح کا مقصد ہمارا ہے کہ آدمی نکاح کر کے ہر قسم کی حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچا لے، پہلی بات، ہر جگہ سے اپنی دماغ کی سوچ کو ہٹائے، ایک پر جما دے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے عجیب انداز سے سمجھایا ہے، ہاں، کہ جب تو کہیں باہر جائے اور تیرے سامنے کوئی عورت آئے اور وہ عورت تجھے اچھی لگے تو فوراً یہ سوچ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میری بیوی کے پاس بھی ہے۔ یہ سوچ کر اگر تجھے ضرورت ہے اپنے گھر چلا جا، اپنے آپ کو بگاڑ مت، ایک زندگی ہے میرے دوستو، اور واقعی آدمی پھاوے مارتا رہتا ہے، ارے بھائی اس میں جو اس کی چمڑی جیسی تیری بیوی کی چمڑی ہے، اس کی جو ہے تو تیری بیوی کے پاس وہ سب کچھ ہے، پھر تجھے کیا ہے؟ کیوں اپنی نکاح کو بگاڑتا ہے؟ کیوں اپنے خیرات کو خراب کرتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو جانور بناتا ہے، کتا بناتا ہے؟ یہ تو کتے کی صفت ہے کہ مادہ کے پیچھے میرے دوست مارا پھرتا رہتا ہے، یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے، تو انسان ہے۔ ہاں، اجتماع کے معنی میں دوستو، اجتماع میں آ کر اپنے مقام کو پہچانے، آدمی میرا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان بنایا، انسان اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ نے کروڑا اربوں انسانوں میں مجھے ایمان عطا فرمایا ہے، اور مجھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین اور حبیب رب العالمین، ہاں، جو انسانوں میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارے ہیں اور تمام بشریت کے سردار ہیں، ان کی امت میں خدا نے مجھے بنایا ہے۔ آگے سوچے مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ سوچنے میں دوستو ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ جس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ تعالی شانہ کے وعدے ہیں کہ اللہ
اس ایمان والے کو دنیا میں سر بلندی دیں گے اور اس ایمان والے کو زمین کی خلافت دیں گے، اور اللہ اس ایمان والے کی بات کو دنیا میں چلائیں گے۔ دنیا میں حق چلے گا، سچائی چلے گی، عدل و انصاف چلے گا، حیا اور شرم اور عفت پاک دامنی کی زندگی چلے گی۔ کیوں؟ اللہ چلائے گا وہ۔ کب چلے گی؟ جب یہ ایمان والا اس کو لے کر چلے گا۔ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں پہلی بات تو یہ کہی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو، خطاب ایمان والوں کو ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات کو اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ صرف مسلمان کو کہہ دینا کافی نہیں ہے، مسلمان ایمان والا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم پر ایک ذمہ داری اور بھی ہے۔ کیا ذمہ داری؟ کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کا دین خود بھی سیکھو اور اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، دیندار بناؤ۔ تو پہلی ذمہ داری آ گئی اب کہ پہلے دیندار بنو، صحت مند بنو، پہلے دیندار بنو۔ ہاں، پہلے دیندار بنو، دین سیکھو اور دین کو زندگی میں لاؤ۔ ہاں، گھروں میں پرچے منگواتے ہیں، پرچے، ہاں دارالعلوم نے سب پرچے، تو یہ پرچے پڑھنے کے لیے مت منگواؤ، اسے زندگی میں لانے کے لیے منگواؤ۔ ہاں، حضرت کو گھر میں بلاؤ تو کیوں بلاؤ؟ کہ حضرت کو گھر میں اس لیے بلاتے ہیں تاکہ حضرت کے میرے گھر آنے پر میرے گھر میں دین آئے، تو دین آئے گا۔ اور حضرت کو میرے دوستوں گھر میں برکت لانے کے لیے لائے ہیں، بغیر دین کے تو برکت آنے کی نہیں گھر میں۔ برکت تو آئے گی دین پر۔ اسی کو قرآن میں اللہ یوں کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی میں اور آبادی میں رہنے والے اپنی زندگی میں صفات ایمانیہ اور تقوی پیدا کر لیں گے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ کیا لگا ہے؟ مال بڑا کمزور کے ہونے سے برکت نہیں ہوئی ہے، دھوکے میں ہے تو۔ تیری بے دینی پر خدا کی ڈھیل چھوئی ہوئی ہے، نماز تو نہیں پڑھتا، جھوٹ تو نہیں چھوڑتا، غلط کمائی کی لائن تو نہیں چھوڑتا، اور اللہ والوں کو بزرگوں کو گھر میں لا کے دھوکہ دیتا ہے، اور پھر دھوکہ دے کر اپنے آپ کو غلط زندگی پہ لے چل رہا ہے، اور تجھے اللہ مال دے تو سمجھتا برکت ہے، برکت نہیں، ڈھیل ہے، ڈھیل ڈھیل۔ ڈھیل ہے، ڈھیل۔ برکت تو اسے کہتے ہیں جو برکت تیرے گھر میں آئے تو وہ برکت تیرے گھر میں اللہ کی اطاعت لائے، تیرے گھر میں حیا اور شرم لائے، تیرے گھر میں عفت اور پاک دامنی لائے، تیری زندگی میں آخرت کا فکر لائے، یہ ہے برکت۔ برکت کا لفظ یہ معمولی لفظ نہیں ہے،
مال تو اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دے دیتا ہے، تجھے بھی دے دیا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ مال تو اللہ چوروں کو بھی دے دیتا ہے، چوری پر نہیں ملتا ان کو چوروں چوری کرنے سے، اور مال تو میں تو ان لوٹیروں کو نہیں ملتا، کرسیوں میں بیٹھ کے لوٹتے نہیں سب کو، ان کو ملتا ہے۔ مال تو دھوکہ دینے والوں کو ملتا ہے، دھوکے سے مل جاتا ہے ان کو۔ ارے مال تو بازاری عورتوں کو مل جاتا ہے۔ یہ بھائی ایک ایسی چیز تھوڑی ہے، مال کی کثرت یہ برکت نہیں ہے۔ ہاں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کسی آدمی کو نافرمانی اور معصیت کے ساتھ اگر اللہ دنیا دے تو سمجھو اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہاں حضرت کو لائے گھر میں، ٹی وی پہ پردہ ڈال دیا، دھوکہ دینے، اللہ نہیں دیکھتا، دھوکے باز میرے بندوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو حضرت کو گھر میں اس لیے لا کہ میرے گھر میں دین آئے۔ جب دین کی بنیاد پر لائے گا تو اب حضرت کو لا کر کہے گا حضرت میرے بال بچوں سے دو چار باتیں دین کی کہی ہے، حضرت ہمارے لیے دو باتیں دین کی کہی ہے، میرا یہ معاملہ ہے، اس طریقے سے میری تجارت ہے، اس میں کیا غلط ہے مجھے بتا دیجئے۔ آدمی دین لے گا کیونکہ دین چاہیے، اور بغیر دین کے تو میرے دوستوں زندگی بننی بالکل نہیں بنے گی۔ ہاں وہ تو میرے دوستوں ایک ہی راستہ اللہ نے طے کیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ہاں میرا ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ کہ ایمان اور اعمال کا سیدھا راستہ، اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ ہے، ہر کام میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ آگے بڑھتے جاؤ۔ فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کی پیروی کرو، اسی پہ چلو۔ ہاں مزدور کے لیے بھی یہی راستہ، مالدار کے لیے بھی یہی راستہ، جوان کے لیے بھی یہی راستہ، بوڑھے کے لیے بھی یہی راستہ، مرد عورت کے لیے ایک ہی راستہ، دین کا راستہ، اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچا دے گا تمہیں۔ ہاں آدمی جب تک سیدھے راستے پہ چلتا ہے دل کو سکون ہوتا ہے، اور جب راستہ بھٹکتا ہے کہ گڑبڑ شروع ہوتی ہے، اچھا پیچھے وہ بٹکی کیوں جو اونچے برابر سے کہ نہیں، راستہ بھٹکا ہے۔ ہاں ہم بھٹکے سب دعوے دار ہے، دیکھا اسے کسی کے گھر میں چین نہیں ہے، دعا کرو، اندر پریشانی ہے کیونکہ راستہ بھٹکا ہے، پیسے بھی ہیں، بنگلہ بھی ہے، سب کے پاس کاریں گاڑیاں بھی ہیں، ہاں فریج بھی ہے، کوکر بھی ہے، کولر بھی ہے، سب ہے گھر میں، راحت کی تمام اسباب موجود ہیں، لیکن چین کہ راستہ بھٹکا ہے، راستہ بھٹکا ہے۔ ہاں 2012 کی بیٹی پیک گاڑی ہے، گاڑی، اور حور جیسی بیوی پیچھے بیٹھی ہے، اور چاند جیسے بچے ساتھ ہیں، اور کھانے پینے راحت کی تمام چیزیں اندر ہے،
کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن حضرت والا راستہ بھٹک گئے ہیں۔ جب تک میرے دوست راستہ کلیئر نہیں کرے گا اور اپنی صحیح راستے پر اطمینان نہیں ہوگا، وہاں تک چین ہوگا؟ اس کے چین کے تمام اسباب موجود ہیں۔ ہاں، وہ کون سا راستہ ہوتا؟ نو انٹری کہ حضرت ہے وکیل صاحب، جج صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، اور سب ہیں، گاڑی نیو ہے، سب ہے، لیکن حضرت نو انٹری میں گھسے۔ نو انٹری میں گھسنے کے ساتھ پیچھے بیوی کی بھی دل میں وہی پڑھی لکھی ہے پھر۔ ہاں، وہ سیدھی سادھی، اس کو کچھ پتا نہ چاہے تو کوئی پریشانی، اس کو پریشانی نہیں ہوگی، پڑھی لکھی تو پریشانی میں ہے، وہ تو اخبار پڑھ کے مصیبت میں ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو گھر میں رہنے کا، اس کو اللہ نے گھر میں رہنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ جب تک گھر میں رہے گی عزت سے رہے گی، محفوظ ہوگی۔ جس چیز کو چھپانے کے لیے بنایا وہ چھپانے سے فائدہ ہے، نہیں تو مشکل ہے۔ جی ہاں، سائلنسر کے چھپانے کی باہر رکھنے کی چیز نہیں ہے، نہیں تو مرے گا۔ اس نے بنائی ہے تب تو اس کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ نے جس مخلوق کو بنایا ہے اور مخلوق کو بنا کے اس نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے عورت کو تو چھپانے کی چیز بنایا، تو چھپا اس کو، اگر راہ سے رہنا چاہتا ہے تو، نہیں تو مصیبت کا شکار بنے گا۔ یہ تو پاگل لوگ ہیں جو بول رہے ہیں، فطرت کے خلاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ انہیں کیا کرے؟ یہ تو خواہشات کے پجاری ہیں، جن کی زندگیاں جانوروں کی ہو، یہ کیا انسانوں کی رہبری کریں گے؟ چھپانے کی چیز چھپاؤ اسے۔ وائر بنایا، وائر اس نے، وائر پہ کور کیوں چڑھاتا یہ؟ وائر پہ کور کیوں چڑھایا اس نے؟ کہ بھائی کور جو چڑھانا پڑے گا، ورنہ پھر شارٹ سرکٹ ہوگا اور مصیبت کے شکار بنیں گے۔ سب جگہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ جس کو پردے میں رکھنے کا تھا اس کو باہر لے آئے ہیں۔ اب شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے سب جگہ، پریشانی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، ارے کوئی شکایت ہے۔ ہمارے بھائی فضل کے مرحوم کہا کرتے تھے، تیرے گھر میں کہاں رہا تو جو تجھے محبت کا ایک پیالہ اللہ نے دیا ہے، وہ محبت کا پیالہ تو دوسری عورتوں کو دیکھ دیکھ کے تو نے بھر دیا ہے، وہ محبت کا پیالہ تو بھر چکا ہے، اب گھر والے کو جو محبت ہے وہ محبت مل نہیں رہی، تو گھر میں لڑائی ہے۔ تجھے تو اللہ نے نیچی نگاہ سے چلنے کا حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی، اپنی محرم عورتوں کے علاوہ کسی پر اپنی نظر مت اٹھا، نیچے کو نیچے رکھ، تاکہ تیرا محبت کا پیالہ خالی رہے، تاکہ گھر جائے تو بیوی کو تیری محبت ملے تو وہ تجھ سے محبت کرے۔ اور عورت گھومنے چلے گی بازار میں، 50 کو دیکھ کے آئے گی، یہ 50 کو دیکھ کے آئے، گھر میں اور کیا ہوگا؟ جھگڑا ہی ہوگا۔ اس سے اچھے صورت والے کو دیکھ کے آئی ہو، اور یہ اس سے اچھی کو دیکھ کے آیا ہے، تو کیا تبھی چلے گی؟ اب کیا جھگڑا رہے تو کیا ہوگا گھروں میں؟ یا اللہ رب العزت اپنے بندوں کے رب ہیں، اور انسان کو جو پیدا کیا ہے تو انسان کی ایک ایک رخ سے واقف ہے، اس کی طبیعت، اس کی مزاج سے واقف ہے۔ ہاں،
بعد میں باقاعدہ اپنے میرے دوستوں عوامل اتارے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. یہ نہ بڑکا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر رہی ہے. ذالک ازکی لہم، یہ نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلنا یہ ان کے اندر خرابیاں آنے سے روک دے گا، انہیں پاک صاف رکھے گا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزت کی خود حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور زیب و زینت اور بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر ہاں اپنے شوہروں کے سامنے زیب و زینت کو اختیار کرنے کو ایسا نہیں. اور آبائہن، اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے. قرآن سے تفسیر کر رہا ہے مسلمان خاتون کے لیے کہ ان کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آنے میں تیری عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ تیرا باپ ہے، تیرا شوہر ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا بھائی ہے. تیرے پوتے و بنی اخوانہن اور بنی اخواتہن، تیرے بھائی کے بیٹے، تیری بہن کے بیٹے، تیرے بھانجے ہیں. ان کے سامنے سے وہ زینت کے کپڑے پہن کے آنے میں تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور نسائہن، عورتوں کے سامنے آئے کوئی حرج نہیں ہے. آگے قرآن تفصیل سے بیان کر رہا عورتوں کے لیے. مردوں کے اتنا کہہ دیا کہ نکاح کو نیچی کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور کافی ہے اتنا. لیکن عورتوں میں اور بہت سی چیزیں ہیں جس سے اس کا بچنا ضروری ہے. پھر آگے جا کے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. ان تمام احتیاط کے بعد بھی ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے پورے پردے میں نکلنے کے ساتھ اپنے پیروں میں ایسے زیورات پہن کر نہ نکلیں کہ جن زیورات کی آواز باہر جائے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور زمین پر اس طرح نہ چلیں کہ ان کے اندر کی زینت ظاہر ہو جائے. اب سوچئے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس انسان کی شرافت کی کتنی رعایت کی ہے اور اس انسان کو اپنی زندگی کی حفاظت کی کتنی رہبری کی ہے. جس عورت کو اتنی حفاظت رکھنے کا حکم دیا گیا، آج اس عورت کا آدمی نے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور اس کے آگے بھی کہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی چادر کو اور اپنے اوڑھنے کو اپنے سینے کے اوپر ڈال دیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اس کو جیوب کہتے ہیں. ایسے کپڑے مت دینا کہ جھوکے تو سب دکھے اس کا. عورت کو تو گھر میں رہ کر بھی اپنے بچوں کے سامنے بھی سر چھپانا ضروری ہے. کہ سر چھپائے اپنا چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، اپنے دونوں ہاتھ کے پنجے کھلے رکھنے کی اجازت ہے اسے. گھر میں بھی ماں
اپنے بچوں کے سامنے اپنی پنڈلی کھولے مناسب نہیں ہے. بھی ہے ہی ہے. زندگی میں دوستو ایسی پاکیزہ زندگی ہے جس پاکیزہ زندگی کے گھروں میں آنے کے بعد سوائے چین کے کچھ نہیں ہو سکتا. چین ہی چین ہے. قرآن کو پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسی تعلیم دے رہا ہے. ہاں حیا شرم بہت بڑی صفت ہے. اس حیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے. آدمی بے حیا ہو جائے سب کچھ کرے گا. اے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ. کہاں جانا؟ بیٹھ جاؤ. کہیں نہیں جانا. بات سمجھ آ رہی؟ جی ہاں. اس زندگی کو سمجھنے کے لیے اور یہ زندگی ایک ایک گھر میں اور ایک ایک فرد امت میں زندہ ہو کر ایک ایک فرد امت اس مبارک زندگی کو دنیا کے ہر انسان کی زندگی میں لانے کا فکر لے کر جینے والا بن جائے. اس کے لیے اجتماع ہے. اور یہ زندگی میں آئے اس کی ایک محنت ہے. اس محنت کو سیکھنا سمجھنا اور اس محنت کو عملی طور پر اختیار کرنا اور پھر اس محنت کو لے کر اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اور اپنی بستیوں میں لے کر جانا اور اس محنت کو زندہ کرنا تاکہ ہر فرد امت کی زندگی میں یہ ایمان اور ایمانی صفات اور یہ اللہ کی اطاعت والی زندگی اور یہ اخلاق اور اللہ کے حکموں کو سمجھنا اور سیکھنے کا جذبہ اور اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کرنے کا فکر اور اللہ کے لیے جینے کا جذبہ ہر فرد امت میں زندہ ہو جائے. اتنے بڑے مقصد کے لیے دین کی محنت ہے اور اتنے بڑے مقصد کے لیے 4 مہینے اللہ کی راہ میں جانا ہے. یوں نہیں ہے. اور یہ ملے گا جب ملے گا جب انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے آپ کو محنت کے میدان میں ڈال کر پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے ایمان چاہیے, مجھے تیرا تعلق چاہیے, مجھے تیری طاعت چاہیے, اے اللہ مجھے تو اخلاق چاہیے, تیرے لیے جینا مجھے چاہیے, اللہ وہ دے دے. آدمی کے سامنے منزل ہو, یہ راستہ انسان کو پہنچائے گا طاعت کا راستہ. ہاں, اور یہ راستہ دنیا میں امن و امان قائم کرے گا. دنیا میں امن و امان ہتھیار سے قائم نہیں ہوتا. دنیا میں امن و امان میرے دوستوں کانفرنسوں سے قائم نہیں ہوگا. دنیا میں امن و امان اس انسان کی زندگی میں وہ فطری دین جو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا ہے, جب یہ فطری دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا دنیا میں امن و امان اور سلامتی قائم ہو جائے گی. پھر مالدار اپنے اوپر غریبوں کا جو حق و حق ادا کرے گا, مالدار لوٹیرا نہیں بنے گا. ہاں, اس لیے اسلام میں ایک بھاؤ اسلامی اصول نہیں ہے. اسلامی اصول تو میرے دوستوں تاجر ہے, اسے کسی کو مفت میں دے دینا دے سکتا ہے, کسی کو بغیر نفع کے دینا دے سکتا ہے, کسی کے پاس دفعہ لینا لے سکتا ہے. ہاں, فکس بھاؤ یا نہیں ہے. غریب ہے بیچارہ, آیا اپنی ضرورت کے لیے, ضرورت مند ہے, تو ہم فکس بھاؤ نہیں کریں گے. اس کو تو میں نقصان کھا کے دوں گا. کیوں؟ ضرورت مند ہے. اسلامی اصول ہے. جی ہاں, اللہ کے لیے ہماری سمجھ میں آئے. آج فکس بھاؤ بہت ساروں سے کیا فکس بھاؤ, یہ تیرا اپنا ہے, اس لیے کہ تیرے اندر انسانیت نہیں ہے.
جیسے انسانیت آ جائے گی تو فکس بھاؤ کو کبھی پسند نہیں کرے گا. کہ کیوں میں فکس بھاؤ کروں؟ میں تو غریب کو سستے بھاؤ سے دوں گا. کیوں؟ ضرورت نہیں چاہا. ہاں مسلمان ڈاکٹر کی یہاں فیس طے نہیں ہوتی کہ فیس نہیں ہو رہی. 50 روپیہ میں کیس کراؤ. ارے بھائی بیچارہ غریب ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کو تو تجھے دینا ہے. مسلمان ڈاکٹر کمانے کے نہیں ہوتا. مسلمان ڈاکٹر خدا کے مخلوق کے ساتھ ہمدردی کے لیے ہوتا ہے. وہ تو ہاں مسلمان تاجر میرے دوستوں دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے. مسلمان تاجر تو اللہ کا خلیفہ بن کر تجارت میں بیٹھے گا کہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی اور اللہ کی مخلوق کے کام آنا اور اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا, یہ میرا کام ہے. جب اس کی تجارت اس بنیاد پر تھی تو آسمان والے کا غیبی نظام اس کے ساتھ تھا. آپ حدیثوں پڑھیے کہ جب کوئی کسی آبادی میں 5 سالی ہو اور وہ اناج کی ضرورت ہو اور کوئی تاجر باہر سے اناج لا کر اپنی بستی والوں کو سستے دام میں اناج دے گا تو اللہ اسے روزی دے گا. یہ نہیں کما لوٹو لوگوں کو. آج ہو رہا ہے اس لیے برکت نہیں ہے. اس لیے دنیا میں بدامنی ہے. بدامنی میں دوستوں غلط چیزوں کو دنیا میں چلایا جا رہا ہے. فطری طریقے کو دیکھو. فطری طریقہ تو صاف ہے کہ کسان کھیتی کرے گا, گھر میں اناج آئے گا, اناج میں سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اناج بیچ دے گا. اسٹاک کا کہاں سے دنیا میں آیا؟ یہ تمام جتنے دنیا میں میرے دوست نظام چلائے جا رہے ہیں فطری نظام کے خلاف لوٹ کے میرے دوست نظام ہے اور خدا کی مخلوق اور غریبوں کو پریشان کرنے کے نظام ہے. یہ سب اور سیدھی سادھی بات ہے. کسان کھیتی کرے گا اور کسان کھیتی کر کے اسے بھی ضرورت ہے پیسوں کی, اسے بھی بچوں کی شادیاں کرنی ہے, اسے تو جلدی سے اپنے اناج بیچنا ہے. اناج بیچے گا, وہ پیسے لے لے گا. جب اناج وہ بیچ دے گا سب جگہ پر اور دکانوں میں جائے گا, اسٹاک روم میں نہیں آئے گا. ہاں تو وہ تو منڈی میں چلا گیا, دکانوں میں چلا گیا اور دکانوں سے گھروں میں گیا. بھاؤ چڑھنے اترے تو اس وقت جو بھاؤ ہو گیا لے لیا سب نے. اسٹاک میں بھاؤ چڑھاؤ, بینک کے پیسے لو سود کے اور بینک کے پیسوں سے مال جمع کرو اور پھر بعد میں بینک کے سامنے ہاتھ اونچے کر دو اور دنیا کو لوٹ لو. یہ لائن ہے دنیا میں چل رہی ہے. کوباڑ یہ اسی کے ہیں سر. فطری لائن بند ہوئی ہے. تاجر نے اپنی تجارت کو تجارت ہی رن دیا ہے. جب یہ فطری تجارتیں دنیا میں آئیں گی اور فطری طریقے دنیا میں زندہ ہو جائیں گے تو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور لوگوں میں محبتیں ہوں گی. کیوں کہ کسانوں میں لوگوں کے لیے ہمدردی ہے کہ بھائی ہم اپنی کھیتی کا اناج بیچ دیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں. اور وہ لوگ ان کسانوں سے محبت کریں گے کہ ہمارے کسان بڑے بھلے لوگ ہیں. تاجر اپنی تجارت پہ فطری طریقہ لائے گا تو فطری طریقہ اسے ہر انسان کے دل میں محبت ڈالے گا. اس کی
یہ نہیں کہ دھوکہ بازی کی تجارتیں، ملاوٹ کی چیزیں، جس میں نفع زیادہ ہو وہ چیز لاؤ بیچو. اگر تاجر یہ سوچے کہ نہیں مجھے دھوکے کی چیز تو نہیں بیچنا، صحیح چیز چاہیے. ہاں اگر ہمارے تاجر غلط چیز نہ خریدے تو دنیا میں غلط چیز نہیں چل سکتی. وہ تو خود خریدتے ہیں اس سے چل رہی ہے. وہ ان کو یہ جانتے ہیں دھوکے کی چیز ہے پھر لے کے بیچتے ہیں. پوچھو علماء سے پوچھو کیوں؟ نفع زیادہ اس میں ہے. مال ملے گا برکت نہیں ملے گی. پھر یہ میرے دوست حرام کی کمائی کا مال گھر میں بدامنی لائے گا، گھر میں بیماریاں لائے گا، گھر میں عداوت اور دشمنی لائے گا. جیسے ہو رہا ہے دنیا میں. کیا بات ہے؟ انسان نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہے، یہ اس کی محنت ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایمان آئے. ایمان کے معنی اس کے دل میں اپنے خالق و مالک کا خوف آئے اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین اس کے دل میں آئے کہ میرا اللہ ہے، تنہا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ایک دن مجھے موت دے گا اور مرنے کے بعد ایک دن مجھے اٹھائے گا اور اٹھانے کے بعد میری دنیا کی زندگی کا مجھے کوڑی کوڑی کا اور ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے. یہ ہر فرد امت کے اور ہر انسان کی زندگی میں یہ بات ہے کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہے. آج یہی چیز نہیں زندگیوں میں، اس لیے ہر ایک اپنے اپنے میدانوں میں آزاد ہے. ہاں جس آفس کا آفیسر بے پرواہ ہوتا ہے اس آفس کے جتنے کلرک ہوتے ہیں بے پرواہ ہوتے ہیں. لیکن جس آفس کا آفیسر جواب دینے والا ہوتا ہے اس کے تمام نیچے کے کلرک ایکٹیو ہوتے. بھائی صاحب نے جواب آپ کو پڑھ سے ساتھ دیا اور صاحب بھی سمجھتا ہے نہیں مجھے اب مالک کو جواب دینا ہے، اس لیے مجھے بھی صحیح کام کرنا، ان کو صحیح کام کرانا ہے تو صحیح کام ہوگا. اور جس آفس کا آفیسر بے دوست رشوت خور ہوگا تو اس کا بے دوست تو پٹے والا بھی رشوت خور ہوگا، اس کا پٹے والا بھی رشوت لے گا. ہاں ایک کاغذ پہنچانا ہے آفیسر کو، اس نے چاہنا پیسہ آپ ہو تو پہنچا لو، حالانکہ کام اسی قابل رکھا گیا ہے اس کو، لیکن وہ بھی رشوت خور، نہیں بھی رشوت خور. ہاں اس لیے قرآن نے رشوت کے بارے میں کہا ہے ہاں کہ رشوت کے اپنے اموال کو حکام کے پاس دے کر، رشوت دے کر دنیا میں باطل اور بدامنی مت پھیلاؤ. اللہ کے نبی نے سخت وعید فرمائی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اس لیے کہ دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا رشوت سے، اور دنیا میں حق والوں کو حق نہیں ملے گا رشوت سے. حق طلبی ہوگی رشوت کے راستے سے. یہ فطری راستہ ہے. ہاں اس فطری راستے کو زندگی میں لاؤ اور اس راستے کو لے کر دنیا میں چلو. حق تو حق ہے، حق میں نور ہے، روشنی ہے، اور یہ حق جب اپنے نور کے ساتھ دنیا میں چلے گا، نور اور روشنی سے تو ہر ایک محبت کرتا ہے. ایک زندگی لانی ہے زندگیوں میں. ایمان دل میں اس اللہ کا، لوگ کہتے ہیں نا آتما میں پرماتما آ جائے. یہ پرماتما ہے کون؟ اللہ ہے. اللہ کا خوف، کہ دل میں اللہ کا خوف آئے. اور خوف کے معنی کیا ہے؟ اللہ جیسا ہے ایسا سمجھے کہ میرا اللہ میری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، میرا اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. ہاں میرا اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، مجھے رات کے اندھیری میں بھی دیکھتا ہے
اور سمندر کی تہ میں مجھے دیکھ رہا ہے. سمندر کی تہ میں جا کے بھی اس کی نافرمانی کروں گا, مجھے دیکھ رہا ہے. میرا اللہ خبیر ہے, میرے ایک ایک حال کی اس کو خبر ہے. ہاں, اللہ کی صفات کے اعتبار سے اللہ کی ذات احدی پر ایمان لانا. جب آدمی کے اندر یہ بات ہو, میرا اللہ تو مجھے رات کے اندھیری میں بھی دیکھتا ہے, تو بتاؤ رات کے اندھیری میں گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. ہاں, بند کمرے میں رشوت لے رہا ہوں, آفیسر چاہے نہ دیکھتا ہو, اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. رشوتیں لے لے کر گھر میں مال جمع کیا ہے, اب اس کی بیوی کو خدا نے مارا ایک جھٹکا فالش کا کہ چل اب جا خرچ کر اس کے پیچھے, اور دعا کرا تھا ملسا کا وجہ دعا کرا. اللہ بڑی قدرت والا ہے. جی ہاں, حرام کی کمائیاں تو حرام کے راستوں سے یا حلال کے راستوں میں جاتی ہے. یہ میرے دوستوں, اس لیے بھائی میرا عزیزو, ہم سب کی پہلی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل کر اپنی دل میں اللہ کے خوف اتاریں, اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتاریں کہ میرا اللہ مجھے ہر حال میں ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات کو سنتا ہے. ہاں, اللہ قرآن شریف میں کہہ رہے ہیں, الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوی من ثلاث الا هو رابعهم. یہ تین بیٹھ کر آپس میں جو میٹنگ کر رہے ہیں, چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, یہ پانچ مل کر جو بھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں, چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہے, جو بھی پلان بنا رہے ہیں. ہاں, میاں بھی رات کو پلان بناتے ہیں تو اللہ دیکھ نہیں سن رہا, سب سن رہے ہیں اللہ نے. اگر یہ اندر آ جائے خوف, تو پھر آدمی صحیح زندگی بنا جائے گا. میں آنکھیں بگاڑ کے چل رہا ہوں, میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. پھر آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے گا. جیسے آپ لوگ انسپیکٹر صاحب آئے, انسپیکٹر صاحب آنے کے بعد انسپیکٹر تو پتہ نہیں دیکھے بھی نہ بھی دیکھے, وہ تو دیکھ ہی رہا ہے, اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. پھر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے, پھر کیسے دھوکہ دے سکتا ہے, پھر کیسے چیزوں میں ملاوٹ کر سکتا ہے, پھر کیسے ناپ میں کمی کر سکتا ہے. 39 انچ کے بجائے 38 انچ کیسے دے سکتا ہے؟ یہ کھینچ کر اللہ نے دیکھ رہا کھینچ رہا ہے, یہ دھوکہ نہیں دے سکتا. پھر کرسی میں بیٹھ کر ظلم نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں ظالم بناؤں اس کی فہرست میں, ظالموں کے فہرست میں جا رہا ہوں. اور اس نے قرآن پاک میں اس کی خبر دی ہے, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اللہ ظالموں کی تو جڑوں کو کاٹ کر ختم کرتا ہے, انہیں رکھتا نہیں اللہ دنیا میں, ان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے. پھر کوئی بھی ظالم ہو, پھر آدمی سوچتا ہے اس کی فہرست میں ظالم بننا اچھا نہیں ہے. ہاں, اگر وہاں ظالم بن گیا تو پھر دنیا میں کیا ہوگا میرا, اور آخرت میں میرا کیا ہوگا. معاف کیجئے, آج کا انسان اپنی آخرت سے بہت میرے دوستوں غافل ہے. نہیں سوچتا اس دنیا کی چند سالہ زندگی میں اللہ کا باغی بن کر, اللہ کا نافرمان بن کر, اللہ سے غافل بن کر زندگی گزارنے کے بعد موت کے بعد کی ابدی زندگی میری اجڑ جائے گی. دنیا تو ایک دن موت کے آنے کے ساتھ چھوٹ جائے گی, لیکن آخرت, کہ وہاں تو
اللہ کے ہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو ہمیشہ کی راحت کی جگہ جنت ہے، یا ہمیشہ کی عذاب و مصیبت کی جگہ جہنم ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس آخرت کے بعد زندگی کا مدار دنیا کی زندگی پر ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے پہلی شرط ایمان ہے، مگر ایمان کے جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ جو ایمان کے بغیر جائے گا، شرک اور خدا کی ذات میں کسی کو پارٹنر قرار دے دے گا، اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے خواہشہ زندگی گزارے گا، اور دنیا سے بغیر ایمان کے جائے گا، اس کے لیے آخرت میں ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی راحت کی نہیں ہے۔ موت کے دن سے خدا کی طرف سے اس کی پٹائی شروع ہوگی، اور موت کے دن سے خدا کی طرف سے عذاب کا ہی شکار بن جائے گا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی دھرتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن پاک کو پڑھیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیے، پیارے آقا نے جہنم کو کھول کے بتایا ہے، اور پیارے آقا نے جنت کی زندگی کو کھول کے بتایا ہے کہ آخرت میں دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک ٹھکانے میں انسان کو جانا ہے، یا تو ہمیشہ کی راحت کی جگہ جنت ہے، یا ہمیشہ کی مصیبت کی جگہ جہنم ہے، چاہے وہ میں تو پریزیڈنٹ ہو، بادشاہ ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مولوی صاحب ہو یا غیر مولوی صاحب ہو۔ مسئلہ تو موت کے وقت کا ہے۔ اگر موت کے وقت ایمان لے کر دنیا سے گیا کامیاب ہے، اگر موت کے وقت ایمان کھو کے گیا ہمیشہ کی مصیبت ہے۔ ہاں، دخول جنت کے لیے ایمان شرط ہے، اعمال تو جنت کے درجات کے بلند کرنے کے لیے ہے، ورنہ ایمان شرط ہے۔ اور کون سا ایمان؟ جس ایمان کا قرآن مطالبہ کر رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ، اور اپنے دل کے اندر وہ ایمان اتارو۔ صحابہ کا ایمان کون سا ایمان تھا؟ وہ ایمان جو اللہ کا خوف ان کے دل میں اتارا، اور اس ایمان نے اللہ سے امید اتاری، جو اللہ کی ذات سے عالی کا خوف اور امید دل کی گہرائی میں اتار لیتا ہے، اس کی زندگی اللہ کی اطاعت پر آ جاتی ہے۔ اللہ کا خوف اسے اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، اور اللہ سے امید اسے اللہ کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی اطاعت پر ڈال دیتی ہے۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں امید سے انسان جیتا ہے۔ ہاں، صحابہ اس کو سمجھا تھا کہ اللہ سے جس کی امید وابستہ ہوگی اسے دنیا میں زندگی مل جائے گی چین سکھ کی۔ ہاں، اس کے لیے موت سے پہلے موقع ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح بناؤ، اللہ کا بندہ بناؤ، اور اللہ کے بندہ بننے کے لیے اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرو۔ ہاں، اس اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو اسلام کی راہ سے تمہیں ہٹانے والا شیطان ہے، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اور شیطان انسان کو اسلام کی راہ سے ہٹانے کیا راہ سے اختیار کرتا ہے؟ خواہشات کا راہ سے اختیار کرتا ہے، کہ خواہشات کی زندگی انسان میں سنت کے خلاف کی خواہشات پیدا کرتا ہے، کہ میں تو فیشن پرست ہوں، مجھے فیشن چاہیے۔ اب شیطان نے اپنی میرے دوستوں پارٹی جو اس کی پارٹی میں ہے، وہ تمام انسان جو ایمان سے محروم ہیں، اور وہ تمام انسان جن پر خدا کا غضب اترا ہے اور جنہیں خدا نے گمراہ قرار دیا ہے، وہ اس کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اب ان کے دلوں میں وہ باتیں ڈالتا ہے، یہ کرو، ایسا لباس دنیا میں چلاؤ، ایسے کھانے کی تمام لائنیں چلاؤ، اور یہ چلاؤ جو اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کے خلاف کی میرے دوستوں وہ تمام فیشن ہے جس میں فیشن کا لیبل ہے، اور انسان
اپنی چاہتوں پہ چل رہا ہے تو میرے دوستو یہ چاہتیں اسے راہ حق سکھلا دیتی ہیں. ہاں مجاہدے پر ہدایت ملے گی. ہاں اور مجاہدہ کیا ہے کہ چاہتیں جو سنت کے خلاف ہیں اسے چھوڑ کر نبی کے طریقے کو اپنانا یہ مجاہدہ ہے. اور اس مجاہدے پر ہدایت ملے گی. ہدایت کا نور ہے. ہدایت کا نور ملتا ہے نور جس نور کے ساتھ یہ موت کے بعد جب قبر سے اٹھے گا نا اسی نور کی روشنی میں چلے گا اور اسی نور کی روشنی میں پل صراط پار کرے گا. ہاں ایک لباس وہ پہنا جو اللہ کے نبی کی سنت کا لباس ہے. اس سنت کے لباس کو سنت کی پیروی میں پہننے پر جسم پر وہ سنت کا لباس ہے اور دل میں ہدایت کا نور آنا شروع ہوگا. وہ سنت کا لباس پہنا ہے اس سے دل نورانی ہوگا ہدایت کے نور سے. اور یہی ہدایت کا نور اس کے ساتھ قیامت کے ساتھ ہوگا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. ایمان والی عورتیں ایمان والے مرد اور عورتیں یہ اپنے نور کی روشنی میں چلیں گے قیامت میں. ہاں ایسے 24 گھنٹے کی زندگی ہے. صبح سے اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو سونے تک کپڑے ہیں, مسواک ہے, کھانا ہے, پینا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے. یہ سب زندگی کے میرے دوستوں ہماری محدود زندگی میں ہم عمل اختیار کرتے ہیں. اب اس میں ایک جی کی چاہت ہے, ایک جی کی چاہت ہے پیر پر پیر چڑھا کر بیٹھنا. کہیں تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے یہ تو متکبرین کی بیٹھے کا نہیں ہے, ایسے نہیں بیٹھوں گا. اب اپنے بیٹھنے میں سوچتا ہے کہ نہیں ایسے بیٹھنا, پیچھے ہاتھ بن کر چلنا دادا بن کر. کب پیچھے تو نبی نے منع فرمایا ہے ایسی چال نہیں چلنی چاہیے, نہیں چلیں گے. ایک چیز میں سنت اختیار کر رہا ہے. ہاں نبی کی سنت میں ابدیت ہے, نبی کی سنت میں ابدیت ہے, نبی کی سنت میں تواضع ہے. آدمی میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر چلنا ہے. اگر آدمی چھوٹا سمجھ کے اپنے آپ کو چلے کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا تو بڑے بننے کا ہے. جھگڑا کس کا ہے؟ ہاں ہو سرپنچ بنو اب لڑائی, ہو پریزیڈنٹ بنو اب لڑائی, ہو کیچر بنو اب لڑائی. جھگڑا تو بڑے بننے کا ہے. ہاں چھوٹے بننے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو تماچا بھی مار دو تو رو کے خاموش ہو جاتا ہے, لڑائی ہے ہی نہیں وہاں. چھوٹا بھی جائے اپنا چھوٹا سا بچہ, میں تو بچہ ہوں کیا کرے, کھا لو بھائی. ہاں چھوٹے بچے کا دل بھی صاف ہوتا ہے, کینہ رکھتا نہیں ہو. ابھی تم نے مارا رویا بھی آپ کی گود کے بیٹھ جائے گا, دل صاف ہے. تو چھوٹے بننے میں دل صاف ہو جائے گا, بڑے بننے میں کینہ آئے گا, یار مجھے کیوں بڑا نہیں بناتے. اب آپس میں کینہ پڑ جائے گی, جھگڑے آئیں گے. جھگڑے میں سب اسی کے ہیں. ہاں نااہل بھی اپنے آپ کو اہل سمجھ رہے ہیں. ہاں اور اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ مجھے دیجو. یہ ہوگا دنیا میں. ہاں ابھی دنیا میں ہوتے ہیں, تو کر رہا ہے. یہ ہو رہا ہے دنیا میں آج. تو کیا ہوگا دنیا میں جب نااہل کو میں دوستو ایک آدمی جس کو موٹر سائیکل چلانا ہی نہیں آتا تم چلانے دو گے تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا نہیں ہوگا. اب جو بیچارہ بیلوں کی سے کھیتی کرتا تم کہتے ٹریکٹر چلانا نہیں ہے, کیا کرے گا بیچارہ. ایسا آج دنیا میں چل رہا ہے. اہلیت نہیں ہے, ایمانداری ہے ہی نہیں تو اہلیت کیسے آئے گی. زندگیوں میں ایمان نہیں ہے تو اہلیت کیسے آئے گی. اور جب اہلیت نہیں ہے تو دنیا میں فساد پھیلے گا, بے
بےایمانی کے ساتھ دنیا میں فساد کر رہا ہے. ہاں، اہلیت کے من اندر ایمان ہونا چاہیے، اندر اللہ کی عبدیت کا جذبہ ہونا چاہیے، اندر اللہ کا بندہ ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے. پھر یہ جس میدان میں بھی ہوگا اس میدان میں فساد نہیں پھیلے گا. ہاں، پھر بادشاہ بن کر اس دنیا میں اللہ کا عبد بن کے جب جیے گا تو اس بادشاہ کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہوگا، اس کی پبلک میں راحت و آرام آئے گی اور امن و امان آئے گا. اس لیے میرے بھائیو، یہ بات کہی جا رہی ہے ہم سب سے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی راہ میں نکل کر اپنے دل پر محنت کریں، اپنے اندر ایمان کی حقیقت کو اتاریں اور اپنے اندر خدا کی عبدیت کی زندگی کو محدود سیکھیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت دنیا میں انسانوں کی ایمانی زندگی بنانے کے لیے دے کر گئے ہیں، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں. اس کے بغیر ایمان نہیں آئے گا، ایمان زندگی گھروں میں نہیں آئے گی. اور قرآن پاک میں قیامت تک اللہ نے اس امت کو اس کا مکلف بنایا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. ہر ایک سے کہا ہے کہ مہاجر انصار کی دو جماعتیں ہیں جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، اور انہوں نے دنیا میں اس حق کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ راستہ جو بھی اختیار کرے گا قیامت تک کے لیے صفت احسان کے ساتھ اللہ اس سے راضی ہوگا. اور انصار و مہاجرین کے راستہ اپنی جان، اپنا مال، مخلوق کے خدا سے کوئی غرض نہیں، یہ اللہ کے بندے بن کر جئیں اور یہ اللہ کی اطاعت کی زندگی گزاریں. اس کے لیے اپنی جان اور مال کے ساتھ اپنے آپ کو کھپانا اور اپنے آپ کو محدود ٹھکانا اور راتوں کو اٹھ خدا سے مانگنا، یہ ان کی زندگی کی راہ کی محنت ہے. جس محنتوں سے اللہ نے دنیا میں حق کو زندہ کیا اور اللہ نے ان محنت کرنے والوں کی محبت کو اپنی مخلوق کے دل میں ڈالا. ہر ایک کی راستہ کھلا ہوا ہے. ہجرت اور نصرت، انصار و مہاجرین، جنہوں نے مہاجرین نے اپنی دنیا کی اپنی پوری دنیا کو اور اپنے وطنوں کو اور اپنی جائیدادوں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑا کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اور اس راہ میں قربانیاں اٹھائیں، اس راہ میں قربانیاں دی. اور انصار مدینہ نے اس مہاجرین جس مقصد کو لے کر آئے تھے مدینہ میں، اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ دیا، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو قربانی میں ڈالا اور دنیا کے انسانوں سے کچھ نہیں لیا، اللہ سے لیا، مخلوق کے خدا کو دیا ہے. جی ہاں، جان اور مال یہ دونوں چیزیں دین پر لگنی چاہیے. یہ نہیں ہے مال لے جاؤ جان چھوڑ دو میری، نہیں. مالدار بھی اللہ کا بندہ حضور کا امتی ہے، اور غریب بھی اللہ کا بندہ اور حضور کا امتی ہے، اور دونوں پر اپنی جان مال اللہ کے دین پر لگانا دونوں پر حکم ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید دیا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. او ایمان والو، کیا ہم تمہیں ایسی تجارت اور بزنس نہ بتائیں جس بزنس اور تجارت کو تم اختیار کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب سے خدا بچا لے گا. ہاں، دین نبی والی محنت کو اللہ تجارت کہہ رہا ہے کہ تجارت ہے یہ. ہاں، آخرت کی تجارت ہے. آخرت کیسے بات سے تجارت ہے اور دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے کہ نبی والی زندگی گھر گھر میں آسانی سے داخل کرنے کا راستہ یہ نبی والی محنت ہے جو اس محنت کو نبی تمہیں دے رہے ہیں. دنیا کے گھر گھر میں جس چیز کو لانا ہو اس چیز کو تجارت میں کی منڈیوں میں لے آؤ، ہر گھر میں پہنچ جائے گی. نبی والی محنت آسان بھی ہے اور آسانی کے ساتھ ہر کچے پکے گھر میں دین کے داخل ہونے کا راستہ ہے.
مہاجرین کی والی محنت ہے. اپنی جان اپنا مال لے کر اللہ کے دین دنیا میں زندہ ہو, اس کے پیچھے کوئی غرض نہیں. ہاں, ہمیں نہ تمہاری حکومت چاہیے, ہمیں نہ تمہاری کرسیاں چاہیے, ہمیں تمہارا نہ مال چاہیے اور نہ ہمیں تمہاری واہ واہ چاہیے. ہمیں تو اللہ چاہیے اور اللہ کا دین چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. تمہاری حکومت تمہیں مبارک, تمہاری کرسیاں تمہیں مبارک, ہاں تمہارا مال تمہیں مبارک, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں اللہ چاہیے, اللہ کا دین چاہیے, اپنے لیے چاہیے اور پوری انسانیت کے چاہیے. ہم پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی برتنے والے ہیں, ہمیں پوری انسانیت سے ہمدردی ہے. کوئی اللہ کا بندہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے اور کوئی اللہ کا بندہ خدا کے غضب میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں ہر انسان سے, ہمارا نبی تمام کے لیے رحمت بن کر آیا ہے, ہمارا وجود بھی تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے. ہم دنیا میں بدامنی پھیلانے نہیں آئے ہیں, ہم دنیا کی بدامنی کو امن سے بدلنے آئے ہیں, ہم دنیا میں ظلم کرنے نہیں آئے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے دنیا سے ظلم ختم ہونا چاہیے, عدل و انصاف کی زندگی قائم ہونی چاہیے. ہم دنیا میں بے حیائی, بے شرمیاں, زناکاریاں, بدکاریاں یہ پھیلانے دنیا میں نہیں آئے ہیں. ہم دنیا کے انسانوں کو ان تمام بری عادتوں خطروں سے نکالنے کے لیے ہم تو آئے ہیں. یہ کیسے ثانی ہو سکتا ہے؟ یہ کسی کی ماں باپ بیٹی کی عزت کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ کسی پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اسے نہیں آئے دنیا میں. ہماری زندگی کا مقصد ہے اس محنت کو سیکھنا ہے. ہاں یہ کوئی جواب نہیں ہے ویسے ہم نے تو کہ آورتن نہیں, سیکھو, تمہارے ذمے ہے. اللہ کا بندہ بن کر جینا تمہارے ذمے ہے. میری عادت سیکھو اور اللہ کے نبی کی محنت کرنا تمہارے ذمے ہے. اپنے نبی کی محنت کو سیکھو, لگاؤ جان میں اللہ کی راہ میں. خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جو اللہ اپنی جانوں اور مالوں کو نبی والے مقصد پر لگائیں گے. اللہ انہیں دنیا میں امن و امان کی زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے اور دنیا میں خدا ان کی مدد کے راہ کھولے گا. ہاں, اللہ کی مدد قیامت تک اس امت کے ساتھ ہے جب یہ امت اپنے مقصد کو پورا کرے گی. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم ضرور مدد کرتے رہیں گے اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی, دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. اللہ کا وعدہ ہے, لیکن کب؟ جب یہ اپنی زندگی کی ذمہ داری کو پورا کریں. اس میرے بھائیوں, اس راہ میں نکلنے کے لیے دونوں چیزیں ہیں. اپنی زندگی کو بنانا, ایمانی زندگی بنانے کی محنت کرتے ہوئے ایک ایک فرد امت میں اس ایمانی زندگی بنانے کی محنت کو زندہ کرنا اور اس محنت کو سیکھنا کہ کس طرح مسلمان کو انسانوں کی خوشامد کیسے کرنا, انہیں کس حکمت کے ساتھ بات کرنا, کس حکمت کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور راتوں کو اپنے خدا سے رو کر کیسے مانگنا. یہ ایک محنت کو سیکھنا اور اس محنت کو زندگی میں لانا اور اپنے گھروں میں اس محنت کو زندہ کرتے ہوئے ایک ایک فرد امت کی زندگی وہ محنت زندہ ہو جائے, اس کے لیے ایک محنت کی ترتیب اپنی زندگی میں داخل کرنا. اس کی وجہ سے یہ اجتماع ہے. یہ اجتماع اسے نہیں ہے نشستن و گفتن و برخاستن, جمع ہو جاؤ, بیٹھو, بات کرو, پھر چلے جاؤ. اس کے لیے نہیں ہے. ایک زبردست محنت چھوٹی ہے. اس امت نے اپنی زندگی کی ذمہ داری کو چھوڑا ہے اور اس ذمہ داری کے چھوٹنے کی پاداش میں یہ ذلت کا توق اس کے گردنوں میں ہے. میں نہیں کہتا, میرے نبی کہتے ہیں اذا تبایعتم بالعینا واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب تمہاری زندگی کا مقصد تجارت ہو جائے گی اور تم اپنی تجارتوں کو حرام کی بنیاد پر تجارت تم کرنے لگو گے, واخذتم اذناب البقر, اور تم اپنی زندگی کا مقصد اپنی دنیا کے کاموں کو اور تم بیروں کے پوچھوں کو پکڑنے کو اپنا کام بنا لو گے. ورضیتم بالزرع, اور تم اپنی کھیتیوں پر راضی ہو جاؤ گے.
ખેતી બાડી હા ત્રણ ફસલ છે મૌલવી સાહેબ અલ્લાહનું શુક્ર છે وتركتم الجهاد اور تم اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دو گے دنیا میں حق زندہ کرنے کی محنت دنیا کے انسانوں میں اللہ کی اطاعت زندہ ہو یہ محنت تم چھوڑ دو گے دنیا کے انسان کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکل کر توحید و ایمان کا نور حاصل کر لیں دنیا کے انسان جہنم کی راہ چھوڑ کر جنت کی راہ پر آ جائیں یہ محنت تم چھوڑ دو گے سلط اللہ علیکم ذلًا اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم اور اللہ یہ ذلت کے طاق تمہاری گردنوں سے اس تک نہیں نکالے گا جب تک تم اپنے دین اور دین کی بھرتی سے لوٹ نہ ہو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس میں بھائی میرا عزیزو ہم اپنے پر رحم کھائیں موت آئے گی روزانہ موت قریب آ رہی ہے موت روزانہ قریب آ رہی ہم موت کو بھول گئے ہیں موت ہمیں نہیں بھولی ہے موت روزانہ قریب آ رہی ہے ہم سوچیں جس حال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نہ ہمارے ایمان کا ٹھکانہ ہے نہ ہماری نمازوں کا ٹھکانہ ہے ہماری نمازیں کیا ہیں میرے دوستوں سوچو تو صحیح نہ ہماری نماز کا ٹھکانہ ہے نہ ہمارے رہن سہن کا ٹھکانہ ہے نہ ہمارے معاملات کا ٹھکانہ ہے نہ ہمارے اخلاق کا ٹھکانہ ہے نہ ہماری نیتوں کا ٹھکانہ ہے اس حال میں موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم نے اپنے ایمان کی فکر کے لیے اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرنے کی محنت میں اپنے آپ کو لگایا اور اس بنیاد پر محنت کرتے کرتے مر گئے اگر حاصل بھی نہ ہوا تب بھی اللہ اس محنت کے برکت سے قیامت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ہمارا فرماوے گا جن بندوں کے ساتھ ہمیں محدود چلنے کی نیت سے ہم لوگ محدود دنیا میں محنت کر رہے تھے جیسے قرآن ہت کرنے والا انسان قرآن ہت کرتے کرتے مر گیا حافظ نہیں بن پایا تو قیامت کے دن خدا اسے حافظ اٹھائے گا صحابہ کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈالنے کی نیت سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جان مال کھپاتے ہوئے تھکائیں گے قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنی ان کو خوش نصیب بندوں کے ساتھ اٹھا دے گا اور دنیا میں ہماری محنت پر جو بھی اللہ تعالیٰ خیر کو وجود دے گا قیامت کے دن ہمارے نام اعمال میں ہوگا اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے پر رحم کھاؤ خدا کی قسم اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں دیا اور اپنی اولاد کو دین کے بغیر سب کچھ دے کے گئے ہماری اولاد کبھی کامیاب نہیں ہوگی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ دو اور بے دینی کے ساتھ یہ دنیا بھی ان کے پاس نہیں رہے گی اور ہماری اولاد کو دین ملے گا ہمارے راستے سے ہم اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان و ایمانی زندگی سیکھ کر ایمانی محنت سمجھ کر امیدوں سے لے کر گھر میں آئیں گے پھر اپنے آپ کو اپنے گھروں میں اس محنت کو زندہ کریں گے جس محنت کے نتیجے میں ہماری اولاد کی زندگی میں ایمان و ایمانی زندگی آنا شروع ہوگی ہماری اولاد ایمانی محنت میں لگے گی اور ایمان کی محنت کے نتیجے میں خدا انہیں صفات ایمانیہ سے آراستہ کرے گا اور انہیں اللہ اپنی ابدی زندگی دے گا یہ دنیا میں حق کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کرتے کرتے دنیا سے جائیں گے اگر یہ حق کی دعوت کے ساتھ دنیا میں رہے تو باطل کی دعوت نہیں چلے گی اگر یہ نمازی بن گئے روزے دار بن گئے حج پر حج کرتے رہے اور تمہیں دونوں عمروں پر عمرہ کرتے رہے لیکن اللہ کے دین کی دعوت دینے والے نہیں بنے حق کی دعوت دینے والے نہیں بنے یہ باطل کے مدعو بنیں گے یوں حاجی ہوں گے اور حاجی کے گھر میں میرے دوستوں خدا کے دشمنوں کے طریقے ہوں گے یوں نمازی ہوں گے لیکن ان کی زندگیاں میرے دوستوں زندگیوں میں باطل کے طریقے ہوں گے تجارتوں میں لباسوں میں شادیوں میں اولاد کی تربیت میں کیونکہ مزدور ہیں حق کے دائی نہیں ہے یہ جو حق کا دائی ہوگا وہ باطل کا مزدور نہیں بنے گا اور جو حق کا دائی نہیں ہے وہ باطل کا مزدور کہیں نہ کہیں بنے گا اور پھر تعویلیں کرتا رہے گا
نہیں ہے، سنت کے خلاف تو ہے. آج سنت کے خلاف کرے گا، کل کو واجب کو چھوڑے گا، اس کے بعد فرض کو چھوڑے گا. یہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں یہ کہا جا رہا ہے دعوت کی عظیم محنت، جس محنت کے نتیجے میں دین ہماری زندگی میں باقی رہے گا، دینی مزاج ہمارا باقی رہے گا، سنتوں کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی اور سنتوں کے خلاف کے طریقوں کی نفرت ہمارے دلوں میں خدا پیدا کرے گا، اور ہم اللہ کی بات کو لے کر دنیا میں چلنے والے بنیں گے، حق کی دعوت دینے والے بن کر زندگی گزاریں گے. میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں موت کے بعد اپنے نبی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے گا. اس لیے سب کے سب یہ طے کرو، اب تک تو یہ تبلیغ لوگ سارو چھے کرو جو یوں نہیں ہے. سارا تو ہے، اچھا تو ہے، تبلیغ کا کام تیری ذمہ داری ہے، دعوت کی محنت تیری ذمہ داری ہے. تیرے گھر میں دعوت کی محنت چھوٹی ہے، تو 5 وقت کا نمازی ہے، تو تہجد گزار ہے، اور تیرے بچے نماز کو چھوڑنے والے ہیں. تو سنت کا پابند ہے تو تیرے بچے فیشن کے خوگر ہیں. کیوں؟ دعوت کی محنت چھوٹی تیرے گھر میں، سنت کی عظمت کے تذکرے چھوٹے ہیں، نبی کی سنتوں کی میرے دوستوں قیمت تُو نے بیان اپنے گھر میں نہیں کی ہے. تو نے اپنی اولاد کو نبی کی زندگی کی دعوت نہیں دی ہے، جس کی بنیاد پر یہ مدعو بنے باطل کے. اسے کہہ رہے ہیں ہاں اپنے آپ کو داعی بناؤ، دعوت کی محنت لگاؤ، نماز پڑھو تو 100% امت میں نماز زندہ ہو، اس کی دعوت دینے والے بنو. وہ ایمان جو صحابہ کا ہے اس ایمان کی دعوت دو تاکہ اپنا ایمان ایسے بنانے کی فکر پیدا ہو. وہ نماز جو نبی کی نماز ہے اس نماز کی دعوت دو تاکہ ہماری نماز ایسے بنانے کا فکر ہمیں پیدا ہو. وہ علم جو صحابہ جس طریقے سے علم حاصل کرتے تھے اور جس مقصد کے لیے حاصل کرتے تھے اس کی دعوت دو دنیا میں تاکہ تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو علم حاصل کرنا کیوں ہے اور علم ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ ذکر تم کرتے ہو وہ ذکر صحابہ جس سے ذکر کیا کرتے تھے اور صحابہ زندگی میں جیسے اللہ کا ذکر تھا وہ ذکر کی دعوت اس لیے دو تاکہ ہم اس لائن سے ذکر کرنے والے بنے. ہاں وہ اخلاق جو اخلاق نبی لے کر آئے ہیں ان اخلاق کی دعوت اس لیے دینا ہے تاکہ اللہ میرے اندر وہ اخلاق پیدا کر دے اور میں اپنے اندر ان اخلاق کے لانے کی محنت کرنے والا بن جاؤں. وہ اخلاص جو صحابہ کی زندگی میں تھا اس اخلاص کی دعوت اس لیے دینی ہے تاکہ اللہ میرے اندر اس اخلاص کے پیدا کرنے کی فکر پیدا کر دے. اور جان مال کی قربانی اللہ کی راہ میں لگانے کی صحابہ کے نہج پر جان مال لگانے کی دعوت دینی ہے کہ جیسے صحابہ نے جان مال کو اللہ کے دین پر لگایا ہے اس طرح ہمیں لگانا ہے. اس لیے کہ صحابہ قیامت تک کے لیے امت کے لیے میرے دوست نمونہ ہے. ہاں صحابہ کی جان مال سب سے زیادہ الہ کلمۃ اللہ میں لگی ہے. صحابہ کی جان مال سب سے زیادہ اللہ کے دین کو سیکھنے والے آنے والے میرے دوستوں مدینہ میں وفود ان پر لگی ہے. صحابہ کی جان مال سب سے زیادہ میرے دوستوں ان یتیموں اور میرے دو بیواؤں پر لگی ہے جن کے شوہر یا جن کے باپ الہ کلمۃ اللہ میں اپنی جان دے چکے ہیں. جان مال لگانے کا یہ ہے. صحابہ کی جان مال پتھروں پر نہیں لگی، مٹی کے گھیروں پر نہیں لگی، ان میرے چیزوں پہ نہیں لگی اور میرے دوستوں خواہشات پہ نہیں لگی ہیں. جو بچہ ضرورت پہ لگی ہے پھر یہ ہے میرے دوست صحابہ کا نہج. اس پر ہمیں آنا ہے اور اس پر پوری امت کو لانا ہے. اس لیے بھائیوں سب کے سب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ نبی والی یہ محنت ختم نبوت والی عظیم محنت دعوت کی عظیم محنت جو اللہ نے اس امت کے حوالے کی ہے اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں اس امت کے حوالے کی ہے
فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْغَائِبَ، اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے قرآن پاک میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ ہر فرد امت کی ذمہ دعوت ہے، ہر فرد امت میں نبی والے پیغام کو، نبی والی زندگی کو، قرآن اور قرآن والی زندگی کو دنیا کے انسانوں تک تبلیغ کرنا ہر فرد امت کے ذمہ ہے۔ اسی میرے بھائیوں، ہمارے ذمے ہیں ہم اس محنت کو سیکھیں، اور ہمارے ذمے ہیں ہم اس محنت کو اپنی زندگی کا کام بنا کر جان مال کو اس پر لگائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن ہمارا حشر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ اسے سب کے سب یہ طے کرو، اب تک نہیں کیا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اگر اب کرتے کرتے بیٹھے ہوئے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور میں دوست آئندہ کے لیے طے کرو کہ موت کے آخری سانس تک انشاءاللہ اللہ کے دین کی دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد اور اولین مقصد اور زندگی کے کاموں میں سب سے پہلا کام سمجھ کر اس محنت کو اپنی زندگی کا کام بنا کر موت تک زندگی گزاریں گے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ تو بعد میں کہیو، پہلے تو دل کا فیصلہ تو کرو کہ نہیں اب تک نہیں ہوا اللہ معاف کر دے، اور اب طے کرنا ہے کہ نہیں اب تو اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا کام بنا کر اپنی ڈائری میں اس کو داخل کرنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ تو پھر میرے دوستو جب دل کا فیصلہ کرو گے اور اللہ تمہارے دل کی فیصلے کی سچائی کو دیکھے گا تو اللہ تمہیں سچا کر دکھائے گا۔ کرو گے؟ کہو کریں گے؟ تو کرنے سے تمہیں کون روکتا ہے؟ ایسے ہی کرنا شروع کر دو۔ کل جماعتیں روانہ ہو رہی ہیں، جو اللہ تمہیں 1 مہینے کے بعد دے جائے گا اگر ابھی طے کرو تو اللہ کل بھی لے جائے گا۔ مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم ہی نہیں اٹھ سکتا، اور اللہ کی توفیق ملتی کسے؟ جو میں دوستو دل کے فیصلے کے ساتھ اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے۔ ہاں صحابہ نے جب اللہ سے معاملہ صحیح، اے بھائی انہیں بٹھا دو، ارے بیٹھ جائے تشکیل میں پوچھنا شروع کر دیا تم نے، ارے کچھ اپنے لیے سوچو میرے بھیا کہ زندگی ایسے ہی کب گئی ہے، اب تو کچھ صحیح روپ پر آؤ، انہیں بٹھا دو جو بھی اٹھو نے، ارے بیٹھو سوچو، ارے کچھ تو اپنے آپ کو محتاج قرار دو اللہ کے سامنے۔ ہاں وہ تو تمہارے دل کی گہرائی کو دیکھ رہا ہے، اگر محتاج قرار دے کر اپنے آپ کو بیٹھ کر سوچو گے، نہ جانے پر دامت کرو گے، اللہ تیرے دین کا تقاضا ہے، میری ضرورت ہے، میرے ایمان میں طاقت نہیں، میری نماز صحیح نہیں، میرا تعلق تجھ سے صحیح نہیں ہے، اللہ میری ضرورت ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی، مجھے معاف کر دے اور مجھے تو ہمت عطا فرما دے۔ اگر بیٹھے بیٹھے اللہ کے سامنے محتاج بن کر دعا بھی کرتے رہو گے پھر بھی اللہ محروم نہیں کرے گا، اور پیٹ سے چلے جاؤ گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، چلو جاؤ ہمیں کیا ہے۔ ہاں لہذا میرے دوستوں کوئی اٹھے بھول سے تو اسے بٹھا دو، اس پر رحم کھاؤ کہ بھائی نہیں بیٹھا رہے، طالب بن کے بیٹھ، محتاج بن کے بیٹھ، اللہ سے دعا کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی نوازے گا، ان کو بھی نوازے گا۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ پورا مجمع یہ طے کر لے کہ جب تک یہاں سے دعا نہیں ہوگی وہاں تک ہم میں سے ایک بھی اٹھ کر جائے گا نہیں۔ ارے آخر تک بیٹھو گے؟ ہم تمہیں ڈوری سے باندھ کر لے نہیں جائیں گے، جاؤ گے تو اپنے لیے جاؤ گے، میں جو بیٹھا ہوں اپنے لیے بیٹھا ہوں، آپ کے لیے بیٹھا، یہ جو میں نے بات کی اس لیے کی تاکہ اللہ میرے دل میں اتار دے۔ ہاں اگر موت سے پہلے اللہ نے ہدایت یافتہ شمار کر لیا کہ میرا یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے تو کام ہو جائے گا۔ ہاں اسے موت کا کام کرتے کرتے مرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نبی والی محنت کرتے کرتے موت آ جائے تو قیامت کے دن نبی والی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، ہمیشہ آپ اجتماع میں آتے رہتے ہیں، بات سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اس ہفتہ اس اجتماع میں تو ماشاءاللہ جو ایک دن کل سے ماشاءاللہ کل رات سے ماشاءاللہ 6,000 آدمیوں کا مجمع میں تو یہاں موجود تھا، ماشاءاللہ طلب بھی ہے، فکر بھی ہے، شوق سے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا، اللہ نے بھیجا ہے تمہیں، اللہ نے تمہیں یہاں اجتماع میں بھیجا ہے، اور اللہ لایا اس لیے ہے کہ اللہ دینا چاہتا ہے۔
لیکن دے گا کس کو؟ جو اپنے میرے دوستو اپنا دامن گدائی پھیلائے گا کہ اللہ میں محتاج ہوں، مجھے تیرے نبی والی محنت کے لیے قبول کر لے، مجھے تیری راہ میں نکلنا آسان کر دے۔ جو اپنا دامن گدائی پھیلائے گا اللہ اس کے دامن گدائی میں ڈالے گا میرے دوستو۔ لہذا میرے دوستو ہمت کر کے بولے، زیادہ دیر سوچو مت، یہ نبی والی محنت ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بالضرور مدد کرتا رہے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مدد کرے اس کی تو مدد کر۔ اللہ کے نبی کی دعائیں میں دوستو، اور اس راہ میں قربانی کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ یہ تو ایسی عظیم محنت ہے کہ جو محنت ساتھوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور جو محنت پیٹ پر پتھر باندھ کے کی جا سکتی ہے، اور جس محنت کے لیے اپنا سب کچھ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی میں دوستو صحابہ کی زندگی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے ساتھ ہے۔ زیادہ نہ سوچیں، اللہ پر دوستو اللہ پر نظر کرتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو۔ 4 مہینے کی جماعت ہے، یہاں سے